بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب جانور ذبح کر کے گوشت وغیرہ گھر پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس گوشت کے ساتھ کیا کیا جائے، یعنی سارا کا سارا ہم خود کھا لیں یا سارا تقسیم کر لیں، کیا کیا جائے؟ شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتی ہے اور دین اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیا جائے، یعنی جتنا حصہ ٹوٹل آپ کے پاس آ چکا ہے اور جو پورا حصہ ہے یا پورا کا پورا جانور ہو یا اس میں سے 1 2 3 حصے ہوں، تو جتنا حصہ اور گوشت وغیرہ گھر آ جائے تو اس کے 3 حصے کر لیے جائے، یعنی 3 برابر حصے کر لیں۔ ایک حصہ آپ غربا فقراء میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے آپ مقرر کر لیں اور ان میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ آپ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر کے اس طرح اپنے گوشت کو اور قربانی کے جانور کو تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ فقراء غربا کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا کنبہ اتنے زیادہ ہے، یعنی گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں اور ان کے لیے اس تقسیم پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو، اور اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو پھر بیچاروں کے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ اسباب نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اس بات کی بھی گنجائش ہے، یعنی وہ سارا کا سارا گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ تقسیم بہتر اور افضل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے سارا گوشت اپنے لیے رکھ لے تب بھی درست ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی کو مجبوری نہ ہو اور وہ تقسیم کر سکتا ہو تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے برابر 3 حصے کر کے ایک حصہ غربا فقراء کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ تو قربانی کے جانور کے حوالے سے ہے۔ لیکن اگر کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، تو اب ایسی صورت میں چاہے اور وہ کام ہو گیا تو چاہے یہ شخص مالدار ہو یا غریب ہو تو اس پر اس کو قربانی کرنا پھر لازم ہے۔ اب پھر ایسی صورت میں جو منت کی جو قربانی ہوتی ہے، اس میں جتنا بھی گوشت ہوگا وہ سارا کا سارا فقراء پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ اس گوشت سے نہ تو آپ خود کھا سکتے ہیں، نہ کسی امیر کو کھلا سکتے ہیں، یعنی صاحب نصاب جو بندہ ہے آپ اس کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ سارا کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کرنا یہ لازم ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قربانی کی جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص مر جاتا ہے اور اس کے ترکہ میں اتنا مال ہو کہ اس سے قربانی ہو سکتی ہو، یعنی 1/3 میں سے، تو اگر اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی تو اس کا جو گوشت ہوگا وہ سارا کا سارا غربا فقراء پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ اس گوشت سے آپ خود بھی نہیں کھا سکتے اور نہ کسی امیر کو کھلا سکتے، بلکہ سارا کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کرنا لازم ہے۔